بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے تب سے پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر ری شفلنگ ہو رہی ہے۔ تقریباً 2 سال کے اندر 5 آئی جیز تبدیل ہو چکے ہیں اور اب چھٹے آئی جی نے اپنا عہدہ جو ہے وہ سنبھالا ہے۔ تبدیلی سرکار کا تبدیلی کا نعرہ محض محکمانہ تبدیلیوں تک محدود ہے۔ جب بھی عوام کی تبدیلی سرکار سے امید ٹوٹنے لگتی ہے تو تبدیلی سرکار ایسی تقریر کرتی ہے کہ پچھلے دکھ درد اور مہنگائی تک عوام بھول جاتے ہیں۔ ایسی لچھے دار تقریر ہوتی ہے کہ کیا کہنا، ایسا لگتا ہے جیسے تقریر سے سچائی ٹپک رہی ہو۔ اگر آئی جیز بدلنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو عثمان بزدار کے 5 سالہ ٹینیور میں تقریباً 18 آئی جیز تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ شعیب دستگیر صاحب ہیں جو آئی جی پنجاب تھے، جنہوں نے آئی جی پی کے عہدے پر کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وجوہات کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بظاہر 2 بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ پنجاب حکومت نے شعیب دستگیر سے صلاح مشورہ کیے بغیر عمر شیخ کو سی سی پی او لگا دیا، جس سے دستگیر صاحب ذرا بھی خوش نہیں، کیونکہ اگر کام کرنے والے ماتحت کے ساتھ نہ بنتی ہو تو کام کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ جبکہ دوسری وجہ پرسنل ہے۔ دستگیر صاحب کے مطابق سی سی پی او عامر شیخ صاحب نے آتے ہی سینئر آفیسرز کے سامنے دستگیر صاحب کے خلاف باتیں کی، کامنٹس پاس کیے، جو ان تک کسی نہ کسی ذرائع تک پہنچا دیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا عرصہ سروس کرتے ہوئے ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی آفیسر بات پہنچا سکتا ہے۔ یہ وہ 2 وجوہات ہیں جن کی بنا پر شعیب دستگیر نے آئی جی پی کے عہدے پر کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ عمر شیخ کو کسی بھی قیمت پر ایز اے سی سی پی او قبول نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں شعیب دستگیر صاحب اسلام آباد میں وزیر اعظم سے بھی ملے اور سی سی پی او کو ہٹانے کے لیے درخواست دی، مگر ان کی درخواست کو رد کر دیا گیا، اور واپسی پر وہ سی ایم پنجاب سے ملے اور ان سے کہا کہ وہ اس وقت تک کام نہیں کریں گے جب تک کہ شیخ عمر کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا۔ دراصل سی ایم پنجاب نے عمران خان کو ایک سی سی پی اوز کی لسٹ بھیجی جس میں عامر شیخ کا نام بھی موجود تھا، اور عثمان بزدار نے اس کو ریکمنڈ بھی کیا تھا، اور عمران خان نے اپنی کیبنٹ سے مشورے کے بعد عمر شیخ کو فائنلی اپروو کر دیا۔ اس کے بعد سے شعیب دستگیر صاحب نے ایز این آئی جی پی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ شعیب دستگیر کا یہ رویہ سی ایم اور پرائم منسٹر کو ذرا بھی پسند نہ آیا، اور پھر انہیں اس کے بعد دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ عامر شیخ کو کیوں سی سی پی او لگایا گیا؟ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ ایک، لاہور میں بڑھتے ہوئے گینگز اور بڑھتے ہوئے کرائمز، جس کو روکنا پنجاب حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، اور دوسرا، نون لیگ کے ورکرز کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹنا، ان کو سکریو کرنا تاکہ وہ مستقبل میں کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کیبنٹ ڈویژن نے 2 مختلف قسم کے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ ایک میں شعیب دستگیر کو سیکٹری آف دی نارکوٹک ڈویژن ٹرانسفر کیا گیا، جبکہ دوسرے نوٹیفیکیشن میں انعام غنی کو پروونشل پولیس آفیسر بنا دیا گیا، سینٹرل پولیس آفس ٹو ایکسپریس سولیڈیرٹی۔ اس کے بعد 50 سے زائد سینئر پولیس آفیسر نے سینٹرل پولیس آفس میں اکٹھے ہو کر شعیب دستگیر کے حق میں احتجاج کیا، اور بہت ساروں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ سی سی پی او کے انڈر کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی شعیب دستگیر کو ہٹایا گیا تھا۔ اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ اس احتجاج میں سی سی پی او عمر شیخ بھی شامل ہیں۔ اب چونکہ پنجاب کے چھٹے آئی جی مسٹر انعام غنی ہیں، جن کا تعلق مالاکنڈ ڈویژن سے ہے، ان کو چارج سنبھالتے ہی امبیرسمنٹ فیل ہوئی، کیونکہ ان کا اس پوسٹ پر کسی بھی قسم کا کوئی پرتپاک استقبال نہ کیا گیا۔ یہاں ایڈیشنل آئی جی فائنانس طارق مسعود یاسین نے ان کے انڈر کام کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ میں ان کے انڈر کام نہیں کر سکتا
کیونکہ وہ میرے جونیئر ہیں، اور انہوں نے سی ایم سے درخواست کی کہ انہیں کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے۔ پنجاب کے آئی جی کو ہٹانے کا یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا۔ پٹیشن دائر کرنے والے ملک احمد ہیں، جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، جو کہ سینئر رہنما ہیں، اور اس کیس کو پریزائیڈ کرنے والے جسٹس محمد قاسم خان ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ پی ایم ایل نے کیوں پٹیشن دائر کی؟ اگر پٹیشن دائر کرنا ہی تھی تو دستگیر صاحب خود کرتے، یا ان کے عزیز و اقارب میں کوئی بندہ کرتا، یا ان کے دوستوں میں کوئی کرتا۔ پی ایم ایل این نے کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پی ایم ایل این سیاسی مائلیج حاصل کرنا چاہتی ہے، میڈیا میں ان رہنا چاہتی ہے، اور حکومت کے ہر فیصلے پر اپوزیشن تنقید کرے، شاید یہی اس کا کام رہ گیا ہے۔ اس پٹیشن میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی سی پی او لاہور کی اپوائنٹمنٹ بھی غیر قانونی ہے۔ پی ایم ایل این اس فیصلے کو کیسا لیتی ہے؟ مریم اورنگزیب، جو کہ پی ایم ایل حکومت میں وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہی ہے، وہ حکومت کے اس فیصلے کی تنقید کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ان کے کچھ ٹویٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عوام اور بیوروکریسی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، انہیں استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ آئی جی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ کام کرنے سے انکار وزیر اعظم کی گورننس فیل ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، چاہے حکومت اور اپوزیشن کی جنگ ہو یا تبادلوں اور تقرریوں کی جنگ، نقصان صرف اور صرف عوام کا ہی ہوتا ہے۔ عوام جائے تو جائے کہاں؟ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔